بیان نمبر 16 موت کی سختیاں۔ حمد باری تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو بلند و بالا اور بزرگی والا ہے، سب خوبیوں والا ہے، پیدا کرنے والا اور لوٹانے والا ہے، اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہے، اپنے جلال کبریائی میں یکتا ہے، جس کی کوئی کیفیت وحدت بندی نہیں، اس کے ملک کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ اس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہدایت کی طرف رہنمائی کے لیے ان کو صحیح راستوں پر چلایا اور انہیں اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا اور ہمیشہ کی زندگی اور نعمتوں والی جنت کی بشارت عطا فرمائی، نگاہ عبرت عطا فرمائی اور عذاب جہنم اور وعیدوں کے ذریعے سے اسے ڈرایا اور انسان پر اپنا شکر ادا کرنا لازم فرمایا اور انہیں اپنے مزید فضل و کرم کی ضمانت عطا فرمائی اور ان پر موت مقرر کر دی، پس اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں اور نہ ہی بھاگنے کی کوئی جگہ ہے۔ اس نے کتنے دوستوں کو اپنے دوستوں کی جدائی پر رلایا، کتنے بچوں کو یتیم کیا اور انہیں آہ و بکا اور گریہ و زاری میں مبتلا فرمایا۔ وہ انسان کو موت دینے کے بعد نہ ظاہر کرتا ہے نہ واپس لوٹاتا ہے۔ اس نے اہل دنیا پر موت مقرر فرمائی اور ہر آزاد غلام کو تقدیر کے تیروں کا ہدف بنایا اور چاند کی منازل کو اس سے دور کر دیا اور طاہر روح کو قفس عنصری سے جدا کر دیا۔ انسان کو زندگی کی لذت کے بدلے قبر کی بے کیف و مقدر زندگی دی، پس بادشاہ اور محتاج و غنی سب کے سب فقر اور موت میں برابر ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر جابر و سرکش کو موت کی ذلت میں گرفتار کیا اور ہر باطل پرست کو توڑ دیا، ان کو وسیع محلوں سے تنگ قبر میں ڈال دیا، ان کی لمبی مدت کی رسی کو کاٹ کر ان کے آباء و اجداد کو ان سے لے لیا اور بچوں کو پنکھڑوں سے اڑایا اور قبر کو ان کا ٹھکانہ بنا دیا۔ ان کے چہرے مٹی میں مل گئے۔ موت کے معاملے میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، آقا غلام اور بچے سب برابر ہیں۔ اس سے مردوں عورتوں کا ذکر بھی خاموش ہو گیا، پس وہ قیامت تک قبروں کی قید میں رہیں گے۔ کیا عقل مند ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل نہیں کرتا؟ تمام لوگ تنہا کوٹھڑی میں چلے گئے۔ کہاں گئے بڑے بڑے شہروں اور مضبوط قلعوں والے؟ کہاں گئے طرح طرح کے فنون میں مہارت رکھنے والے؟ کہاں گئے مضبوط حصاروں میں بند اور مضبوط محلات میں محفوظ رہنے والے؟ اب تو ان میں مضبوط ترین اور طاقتور لوگ قبر کی تاریکی میں اکیلے پڑے ہیں۔ کیا انہیں بزرگی والے پروردگار عز و جل کے اس فرمان نے نہیں ڈرایا؟ ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سورہ کاف۔ اے موت سے غافل انسان، دیکھ تو صحیح، تیری مضبوط عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے۔ کب تک تو غفلت کی نیند سوتا رہے گا؟ کیا تجھے وعدے نے جوش نہیں دلایا؟ وعید سے تجھے خوف خدا عز و جل پیدا نہ ہوا؟ کیا تو نے عزت و بزرگی والے پروردگار عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سورہ کاف۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔
سکرات الموت بالحق سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک پر کیا گیا اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کا اپنے لشکر کے ساتھ ظاہر ہونا، آسمان کا شق ہونا اور بندے کو معلوم ہو جانا کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں، یہ سب کچھ نزاع کے وقت ہوتا ہے، اور یہ حق ہے جس کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان بالغیب میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد قبر میں نکرین یعنی منکر نکیر کا سوال کرنا۔ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلی سختی یہی ہوتی ہے۔ سکرات الموت میں سکرات جنس کو شامل اس میں مفرد ہے، یعنی موت کی ہر قسم کی سختی، کیونکہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرض موت میں مبتلا ہوئے تو ارشاد فرمایا، موت کی بہت سختیاں ہیں۔ صحیح بخاری۔ ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان سختیوں کو سکراتن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نشے میں مدہوش شخص ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت بندے پر اس کے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں جن کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ پس غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے اور غیبت سننے والے کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی۔ حرام کھانے والے کے لیے کھانے میں زقوم یعنی جہنم کے ایک کانٹے دار درخت کا انتہائی کڑوا پھل دیا جائے گا۔ اسی طرح نزاع کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور میت پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی۔ آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی، اور اللہ عز و جل کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ لمبی امیدوں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کے حرص کے ساتھ تو موت سے بھاگتا تھا۔ قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے تو اس سے غافل ہو جاتے جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہنسنے سے۔ پھر ارشاد فرمایا، لذات کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ سکرات موت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے متعلق بتائیں۔ تو حضرت سیدنا کعب نے عرض کی، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی مانند ہے کہ جس کو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے مرنے والے انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ عقل اور زبان ہونے کے باوجود وہ کیوں موت اور اس کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو میں نے عرض کی، اے ابا جان، آپ تو ایسے ایسے فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، پھر بھی میں کچھ بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی قسم، گویا میرے کندھوں پر رضوی یمبو کا ایک مشہور پہاڑ اور تہما کے پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں، اور گویا میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے۔ گویا میرے پیٹ میں ایک کانٹے دار ٹہنی ہے، اور گویا آسمان زمین سے مل گیا ہے، اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں۔ موت کی کڑواہٹ۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے روح اللہ، آپ اللہ عز و جل سے دعا فرمائیں کہ وہ اس قبر والے کو زندہ فرمائیں تاکہ ہم اس سے موت کا بیان سنیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پر تشریف لائے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ عز و جل سے حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی، تو اللہ عز و جل نے ان کو زندہ فرما دیا۔ وہ کھڑے ہوئے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب میں نے ندا سنی تو گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کی ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، آپ کو اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا، مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 400 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کی کڑواہٹ ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں کی زیارت۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس جان فانی سے کوچ کرنے والا مرنے سے پہلے ان دونوں فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جو اس کے اعمال کو دنیا میں محفوظ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ شخص بھلائی کے کام کرتا تھا تو فرشتے کہیں گے، اللہ عز و جل تمہیں ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، تو نے ہمیں خیر و برکت کی بہت سی مجلسوں میں بٹھایا اور ہمارے پاس اعمال صالحہ کا ذکر جمع کیا۔ اور اگر وہ شخص برے کام کرتا تھا تو فرشتے کہیں گے، اللہ عز و جل تجھے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے، تو نے ہمیں شر کی بہت سی مجلسوں میں بٹھایا اور بری گفتگو سنوائی۔ اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، پھر وہ دنیا کی طرف کبھی نہیں لوٹتا۔ مومن اور کافر کی موت میں فرق۔ حضرت سیدنا براہ بن حازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو رسول خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد اس طرح بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین کھرید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا، قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔
2 یا 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، پھر فرمایا بے شک بندہ مومن جب دنیا سے کوچ کر رہا ہوتا ہے تو سورج کی طرح سفید چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے اطمینان والی پاکیزہ جان، اللہ عز و جل کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے روح مشکیز سے قطرے کی طرح نکل جاتی ہے۔ فرشتے اس روح کو تھام لیتے ہیں اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں لمحہ بھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر وہی جنتی کفن پہناتے اور خوشبو لگاتے ہیں تو اس روح سے دنیاوی کستوری سے بھی پیاری خوشبو نکلتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہوئے فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اچھے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان والے اس کو دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس کا نامہ اعمال علیین، یہ وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ ترجمہ، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سورۃ طٰہٰ۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، یعنی تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ وہ پھر پوچھتے ہیں، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، یعنی دنیا میں اس شخصیت کے متعلق کیا کہا کرتا تھا جو تم میں مبعوث ہوئی؟ کیا یہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، یعنی ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تجھے کس نے بتایا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے قرآن حکیم پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ سرکار ابدی قرار شاہ فیروز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچے گی۔ اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جائے گی اور خوبصورت چہرے والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہے گا، میں تجھے ایسی بشارت دیتا ہوں جو تجھے خوش کر دے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ مومن پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ جنتی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والے شوق کی بنا پر مومن کہتا ہے، یا رب عز و جل قیامت قائم فرما۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کافر جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بالوں سے بنے ہوئے کمبل ہوتے ہیں،
وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث جان، اللہ عز و جل کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ اس کی روح تمام اعضاء میں بکھری ہوتی ہے، جس کو جسم میں سے اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح گوشت بھوننے والا ترسی اون میں ڈال کر کھینچی جائے تو وہ اون کو ادھیڑ دیتی ہے، اس کے تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام اس کی روح نکالتے ہیں، لیکن فرشتے ان کے ہاتھ میں ایک لمحے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے لے کر اس کمبل میں ڈال دیتے ہیں جس سے انتہائی ناگوار بو نکل کر پوری روح زمین پر پھیل جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو پکڑ کر ملائکہ کے جس روح کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور برے برے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو۔ سورہ اعراف۔ پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس کا نامہ اعمال سجین، یہ وہ مقام ہے جہاں بدکاروں کے اعمال لکھ جاتے ہیں، میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔ سورہ حج۔ پھر اس کی روح جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یعنی تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، یعنی ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، یعنی ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یعنی دنیا میں اس شخصیت کے متعلق کیا کہا کرتا تھا جو تم میں مبعوث ہوئی؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے، یعنی ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہنا کر جہنم کا دروازہ کھول دو۔ پس جہنم کی سخت گرمی اسے آ پہنچتی ہے، اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بکھر جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت گندے کپڑوں اور انتہائی ناگوار بو والا شخص آ کر کہتا ہے، میں تجھے ایسی خبر دیتا ہوں جو تجھے غمگین کر دے گی، جان لو یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، میں تیرا دنیا میں کیا ہوا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ مردہ کہتا ہے، اے میرے رب عز و جل، قیامت قائم نہ کر۔ موت کے بعد بھی 70 ہولناکیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، موت کی سختیاں تلوار کی 1000 ضربوں سے بھی زیادہ شدید ہیں، اور بے شک اس کے بعد بھی 70 ہولناکیاں ہیں جن میں سے ہر ایک موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات قبر اور موت کے متعلق
خوب غور و فکر کیا تو اسی رات میں نے خواب دیکھا گویا میں قبرستان میں ہوں اور مردے اپنی قبروں میں اس حال میں ہیں کہ ان کے بستر بچھے ہوئے ہیں اور ان کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ فرما بردار ہیں جو قیامت تک اللہ عز و جل کے خاص فضل و کرم میں رہیں گے۔ میں نے پوچھا نافرمان کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا زمین نے انہیں وحشت کی تاریکیوں میں دھنسا دیا، اب نہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی دکھائے جائیں گے۔ نیک اور بدکار دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کے لیے دنیا قید خانہ اور قبر آزادی ہے اور دوسرے کے لیے دنیا آزادی اور قبر قید خانہ ہے۔ انہوں نے دنیا میں خود کو تھکا کر وصال کی حلاوت اور وجدان کی راحت پائی ہے، کانوں کو ناپسندیدہ باتوں سے بند کر کے نظریں جھکاتے ہوئے جمال خداوندی عز و جل کا مشاہدہ کیا اور محبت الہی عز و جل کا جام پی کر مدہوش ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا کچھ جان لینے کے باوجود یہ غفلت کیسی؟ حالانکہ تمہیں پوسیدہ ٹھکانے کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ لاپرواہی کیسی؟ حالانکہ زندگی مختصر ہے۔ کب تک سرکشی اور کوتاہی کرتے رہو گے؟ یہ کاہلی کیسی؟ حالانکہ تمہیں ڈرانے والے نے بھی ڈرایا۔ اللہ عز و جل کی قسم، حبیب کے دروازے سے تمہارا پیچھے رہنا تمہاری بری تدبیر ہے۔ کب تک تم تکبر کرتے رہو گے حالانکہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے؟ اے بھائیوں، جوانی میں تمہارا گھومنا پھرنا تمہیں پریشان کر دے گا اور اپنے نفس کے دھوکے کی طرف مائل ہونا تمہیں بدل دے گا اور تمہارا نعمتوں والے گھروں کو چھوڑ کر جہنم کی طرف بھاگنا تمہاری حالت کو تبدیل کر دے گا۔ کیا تم قبر میں اپنے ٹھکانے کو بھول گئے؟ ہاں، گناہوں نے تمہارے دل کو سیاہ کر کے تمہیں بدل کر رکھ دیا۔ کیا تم اس گھڑی کو یاد نہیں کرتے جس کی ہولناکی سے تمہاری پیشانی سے پسینہ بہنے لگ جائے گا، جس کے اچانک آنے سے زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور آنکھوں سے افسوس کے قطرے ٹپکنے لگیں گے؟ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے۔ قیامت کے حشر و منظر کو یاد رکھو، کیونکہ معاملہ بہت سخت ہے، اور اپنی بقائے عمری جلدی نیکیاں کرنے میں گزارو، ورنہ موت کے بعد ندامت فائدہ نہ دے گی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سورہ قاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کہاں ہیں تم سے پہلے والے لوگ؟ کہاں ہیں تمہارے ہم عمر جو کوچ کر گئے؟ کہاں ہیں صاحب مال اور ان کے جانشین؟ اب وہ سب اپنے گناہوں پر نادم ہو رہے ہیں۔ ہائے افسوس، اے کاش وہ اس مقام کی ہولناکی کو جان لیتے جس سے بچہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تعجب ہے جب تمہیں اللہ عز و جل کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم لاپرواہی کرنے لگتے ہو، اور جب تمہیں نصیحتیں نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہیں تو تم اکڑاتے ہو۔ یاد رکھو تم سے پہلے کتنوں کو موت نے پچھاڑا کہ اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ اے وہ لوگوں جن کا جسم تو زندہ ہے لیکن دل مردہ ہے، ان قریب حسرتوں کے وقت تم اس چیز کا مشاہدہ کر لو گے جس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی ہی جانوں کو موت نے ان کے گھروں میں بے آرام کیا، کتنی ہی آزمائشوں اور بلاؤں کو ان جسموں میں آباد کیا جو ناز و نعم میں پلے پڑے تھے، کتنوں کی ارواح کو اپنے بوجھ سے قبر کے گڑھوں کی طرف منتقل کیا، اور بہت سے افراد کے رخساروں کو
قبر کی مٹی میں ذلیل کیا۔ اے میرے بھائیوں، اپنی جان پر رو، اس رونے سے پہلے جو فائدہ نہ دے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہوشیار ہو جاؤ، دنیا احمقوں کے لیے سرسبز و شاداب ہے۔ عن قریب کچھ دنوں کے بعد تم میری بات سمجھ جاؤ گے، جب تمہاری روح نکل رہی ہوگی، جب وہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور پھر عمل کا موقع نہ ملے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس ہے تم پر، کیا تمہیں علم نہیں کہ تم ہر لمحے موت کی طرف سفر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے برے اعمال شمار کیے جا رہے ہیں؟ کتنے ہی امید رکھنے والے رسوا ہوئے، انہوں نے امیدیں باندھ رکھی تھیں کہ اچانک موت کا گزر ہوا اور وہ اپنی امیدوں کو نہ پہنچ سکے جن کی ان کو چاہت تھی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے مولا عز و جل سے اعراض کرنے والے، کب تک یہ اعراض کرتا رہے گا؟ کیا تجھے علم ہے کہ تیری جوانی طلب مال میں گزرے گی، اور اب تیرے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ تیری عمر گزر چکی ہے اور تیرے اعضاء ہر لمحہ تجھ سے بغاوت پر آمادہ ہیں۔ افسوس، اب تو زیادہ راہ جمع کر لے، اللہ عز و جل کی قسم، سفر بہت طویل ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے وہ شخص جس کا دل نیک محفل میں بھی اسباب میں مشغول رہتا ہے، اے وہ شخص جو وعظ و نصیحت سن کر بھی توبہ نہیں کرتا، اے وہ شخص نافرمانیوں نے جس پر تاریک پردہ ڈال دیا، اے وہ شخص خواہشات نفسانیہ نے جس پر جنت کے دروازے بند کر دیے، اپنے نفس پر رو، کیونکہ رونا اکثر فائدہ دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ کیا تجھے علم نہیں کہ موت تجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہے؟ اس نے دوسروں کا شکار کیا اور عن قریب تجھے بھی شکار کرے گی۔ کیا تجھے اس کا علم نہ ہوا جو دوسروں کے ساتھ کیا گیا؟ کیا تیری غفلت نے ہر وادی و گھاٹی میں تجھے موت سے خبردار نہ کیا؟ کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے اللہ عز و جل کے بندوں، قرآن کریم میں غور و فکر کرو، وعدہ وعید کو سمجھنے کے لیے اپنے دلوں کو حاضر رکھو اور اللہ عز و جل کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہی فرما بردار بندوں کی شان ہے، اور اس کے غضب سے ڈرو۔ کتنے ہی لوگ خدائے جبار قہار عز و جل کے نافرمان ہیں، جبکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ پارہ 30۔ کہاں ہیں جنہوں نے مضبوط محلات کی بنیاد رکھی اور بخوشی عرصہ دراز تک لوگوں پر حکمرانی کرتے رہے، اور خود ان لوگوں سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے، اپنی جہالت سے سمجھ بیٹھے کہ انہیں یہاں سے کوچ نہیں کرنا، پھر جب انہوں نے ہلاکت کا جام پیا تو وہ چیختے رہ گئے۔ تو نہیں دیکھتا کہ انہوں نے موت سے ڈرانے والے کے ڈرانے کو نہیں سنا؟ جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اب اے شخص، تجھے تیرا گزشتہ اور آئندہ آنے والا دن ڈرا رہا ہے۔ سورج، چاند تیرے سامنے عبرت کے نمونے ہیں، اور تو خطاؤں پر ڈٹا ہوا ہے۔ بے شک تو قبر کے قریب ہے، اور پھر بھی اس وعید سے غافل ہے جو تجھے سنائی جاتی ہے۔ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
کیا تجھے علم نہیں کہ زبان کے متعلق سب کچھ پوچھا جائے گا، قدم کے نشانات کا حساب لیا جائے گا اور زبان کی لغزشوں کا بھی حساب ہوگا۔ تیرے اعضاء تیرے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ موت تیری طاق میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے؟ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے اپنی آنکھوں سے عبرت کے نمونوں کا مشاہدہ کرنے والے، اور اے اپنے کانوں سے نصیحتوں کو سننے والے، تجھے ہر لمحہ موت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ گویا تو موت کے دہانے پر کھڑا ہے اور موت تجھے اس طرح اچک لے گی جس طرح بجلی بینائی چھین لیتی ہے، اور افسوس تو اس کو خود سے دور بھی نہ کر سکے گا۔ اگرچہ تو مشرق و مغرب کا بھی مالک بن جائے، اس وقت تجھے یہ سب کچھ چھوٹ جانے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت ہوگی۔ اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ رقت بھری دعا۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، اگر ہم گناہوں کی وجہ سے تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں تو حسن ظن نے ہمیں تیرے ثواب کی بھی طمع دے رکھی ہے۔ اگر تو معاف فرما دے تو تجھ سے زیادہ کون اس کا حق رکھتا ہے، اور اگر تو عذاب دے دے تو تجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہے؟ اے میرے پروردگار عز و جل، اگر تو عبادت اور ریاضت کرنے والوں پر رحم فرمائے گا تو خطا کاروں پر کون کرم کرے گا؟ اگر تو صرف مخلصین کے اعمال قبول فرمائے گا تو ہم جیسے ریاکاروں کا کیا بنے گا؟ اگر تو صرف محسنین کو عزت سے نوازے گا تو ہم جیسے بدکار کہاں جائیں گے؟ یا الہی عز و جل، میری حسرت کتنی زیادہ ہے کہ میں نے دوسروں کو تو نصیحت کی لیکن خود غافل رہا۔ اے میرے مولا عز و جل، کتنی سخت مصیبت ہے مجھ پر کہ دوسرے بیدار ہیں اور میں سویا ہوا ہوں۔ اے میرے مالک عز و جل، میرا معاملہ کتنا شدید ہے کہ دوسروں کی رہنمائی کر رہا ہوں اور خود حیران و پریشان ہوں۔ اے میرے رب قدیر عز و جل، افود اور گزر کے ساتھ پرخطر اور تکلیف دہ راستے میں میری مدد فرما۔ یا الہی عز و جل، جب تو نے اپنی راہ پر چلنے والوں کی رہنمائی فرمائی تو وہ تجھ تک پہنچ گئے۔ اے میرے مالک حق، اے میرے خالق حقیقی عز و جل، اگر میرا کلام خالص تیری رضا کے لیے نہیں تو میرے اجتماع میں کوئی ایسا شخص تو ہوگا جو خالص تیری رضا کے لیے حاضر ہوا ہوگا۔ اپنے نور کے واسطے مجھے خطا کار کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرما، اور یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔